میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شادی کے بعد میرا گھر میری زندگی کا سب سے بڑا خوف بن جائے گا۔ شادی کے بعد جب میں اپنے شوہر کے ساتھ اس دور دراز حویلی میں آئی، مجھے لگا کہ میری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ گاؤں کے لوگ چپ چاپ ہمیں دیکھتے رہتے تھے، اور وہ پرانی حویلی بہت بڑی اور بہت پرانی تھی، جیسے اپنے اندر کئی راز چھپائے ہوئے ہو۔ دل خوش بھی تھا، لیکن کہیں نہ کہیں ایک عجیب سا ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، لیکن کچھ ہی دن بعد میرا شوہر بدلنے لگا۔ کبھی وہ مجھ سے دور دور رہتا، کبھی بے وجہ غصہ، اور کبھی بالکل خاموش۔ اس کی آنکھوں میں پہلے جیسی بات نہیں رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ رات کے وقت جب گھر میں سب سو جاتے، مجھے محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں پلٹ کر دیکھتی، لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ پھر بھی وہ احساس، وہ ٹھنڈی سی پریزنس میرے ساتھ ہی رہتی۔ پھر خواب شروع ہو گئے، پہلے ایک رات، پھر دوسری، اور پھر روز۔ اندھیرا کمرہ، دیواروں پر لمبی لمبی پرچھائیاں، اور ایک آواز جو صرف مجھے سنائی دیتی۔ کبھی لگتا جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہو، اور کبھی لگتا جیسے میری اپنی آواز ہی مجھ سے بات کر رہی ہو۔ وقت کے ساتھ میری ساس کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ جو عورت پہلے نارمل لگتی تھی، اب اس کی آنکھوں میں سختی اور نفرت تھی۔ اس کی ہر بات، ہر نظر مجھے ڈرا دیتی۔ دھیرے دھیرے مجھے لگنے لگا کہ میں اس گھر میں بالکل اکیلی ہوں۔ ایک رات جب میں گھر میں بالکل اکیلی تھی، میری زندگی کا سب سے بھیانک لمحہ آیا۔ میرے سامنے ایک شکل تھی، میری ہی شکل، بالکل میری طرح، لیکن پھر بھی مجھ سے بالکل مختلف۔ اس کا چہرہ پیلا اور بے جان تھا، آنکھیں کھوکھلی، اور ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ جو روح تک کانپا دیتی ہے۔ وہ میرا قرین تھا، میرا ہی سایہ، میرا ہی عکس، لیکن میرا دشمن۔ وہ صرف مجھے دیکھ نہیں رہا تھا، بلکہ مجھے محسوس کر رہا تھا، جیسے وہ میری سانس کے ساتھ سانس لے رہا ہو۔ ہر پل مجھے یہ احساس دلاتا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ اور سب سے زیادہ ڈراونی بات، میں نے اسے اپنے شوہر کے پیچھے کھڑا دیکھا۔ اس کا ہاتھ میرے شوہر کے کندھے پر تھا، اور ان دونوں کا سایہ ایک دوسرے میں گھل چکا تھا۔ اس لمحے مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ صرف میرا خوف نہیں، یہ میری حقیقت ہے۔ آج بھی میں کہیں بھی چلی جاؤں، شہر بدل لوں، گھر بدل لوں، لیکن اس آواز سے، اس شکل سے، اس قرین سے کبھی بچ نہیں سکتی، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ اس کا قرین ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ تمہاری اپنی شکل میں تمہارے سامنے آ جاتا ہے۔ کیا قرین واقعی ہوتے ہیں؟